خبیر، ہر طرح کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بہت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے، جس رب ذوالجلال کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور جس کا حلم بردباری اور جس کی رحمت ہر چیز سے بھی زیادہ واسع ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ بہت ہی بڑا توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اس دنیا کے اندر بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجے گئے، جو روشن چراغ بنا کر کے بھیجے گئے۔ اے اللہ تو ہمارے اس نبی اکرم پر درود و سلام بھیج، اللہ ان کے اندر برکتیں عطا فرما اپنے بندے اور اپنے رسول پر اور ان کے تمام اصحاب اور آل و اولاد پر۔ معزز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس دن سے ڈرو جو دن یقیناً آ کر رہے گی، اور وہ دن، اس دن کے اندر ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہوگا اور ہر نفس کو اس کے کیے کا حساب ملے گا، اس کا بدلہ پورا کیا جائے گا۔ اس حال میں کہ جب انہیں بدلہ دیا جائے گا تو تھوڑا بھی ظلم ان کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ طاقتور اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی پر ظلم کرے گا، بلکہ انصاف کے ساتھ انہیں بدلہ عطا کرے گا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ذو عقل ہیں، خرد ہیں، دانشمند ہیں، بہت سارے قصے ان کے لیے بیان فرمائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عفو درگزری کے بہت سارے ایسے واقعات ذکر کیے ہیں جو ہمارے لیے آج ہمارے کام کے قابل ہیں۔ معزز سامعین کرام، صحیحین کے اندر حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا، تو اس نے اپنے سرزمین کے اہل علموں سے سوال کیا کہ بھائی کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ تو لوگوں نے ان کو رہنمائی کی کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ جو عبادت گزار تھا۔ چنانچہ وہ اس راہب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا ہمارے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ غصے اور طیش میں آتا ہے اور پھر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے چنانچہ 100 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے اہل سرزمین سے پوچھتا ہے، اہل علم سے پوچھتا ہے، تو کہتا ہے کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے عالم کے پاس جاتا ہے جو یقیناً بہت بڑا عالم اور فقیہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 99 نہیں بلکہ اب 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا جناب میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ کہتا ہے، وہ عالم کہتا ہے ہاں وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، اور تمہارے توبہ کے درمیان کون چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں، تمہارا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، تم توبہ کرو۔ چنانچہ وہ اس زمین کی طرف جانے کا اسے حکم دیتے ہیں عالم، اور کہتے ہیں تم فلاں ملک میں چلے جاؤ جہاں پر عبادت گزار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تم توبہ کرتے ہوئے جاؤ اور صرف عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے سرزمین کی طرف، اپنے ملک کی طرف دوبارہ پلٹ کر کے مت آنا۔ کیونکہ تمہارے اس ملک میں بے حد ہی برے لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ اس راستے کی طرف جاتا ہے جہاں نیک لوگوں کی بستی ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی آدھا ہی راستہ طے کیا ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے آتے ہیں۔ سب سے پہلے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی جو روح کھینچتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں، اور اسی وقت جو برے لوگوں کی روح کھینچتے ہیں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو عذاب کے فرشتے ہیں، اور دونوں میں جھگڑا ہو پاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کی روح قبض کروں گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا اپنے سچے دل کے ساتھ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کبھی نہیں،
کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک نیکی بھی نہیں کیا، اس لیے میں حق رکھتا ہوں اس کی روح قبض کرنے کا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا جاتا ہے اور وہ حکم بن کر کے، فیصلہ کرنے والے بن کر کے وہاں نمودار ہوتے ہیں، اور دونوں فرشتے سے کہتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی دونوں کے درمیان ناپو اور میزان کرو، جس کی بستی کی طرف زیادہ انہوں نے چلا ہوگا اس کا حق ہے کہ وہ اس کی روح قبض کرے۔ چنانچہ جب انہوں نے زمین کو ناپا تو اس وقت وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ، یعنی ایک بالشت قریب تھے، اس وقت رحمت کے فرشتے ان کو قبض کرتے ہیں، ان کی روح کو۔ معزز سامعین کرام، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اس زمین کو یہ وحی کی حکم دیا کہ جو برے لوگوں کی بستی ہے وہ دور ہو جائے اور نیک لوگوں کی بستی ہے وہ قریب ہو جائے۔ یہ رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی گناہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر! یہ حدیث ہمارے لیے بڑے ہی عبرت اور بڑے ہی کام کی حدیث ہے۔ ہمارے لیے وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام گناہوں کا توبہ کریں اور اپنے گناہوں پر پچھتائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر واسع ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید واسع ہے۔ اور کیا ہی خوب سچ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہماری رحمت ہر چیز کو گھیر رکھی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کسی کو چھوڑی نہیں ہے۔ مومنوں، یہ حدیث بہت سارے فائدے اور عبرت سے بھری ہوئی ہے۔ وہ آدمی جو زمین کے اندر فساد کر رہا تھا، وہ آدمی جو حقد اور کینے اور غصے سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور گناہ پہ گناہ کر رہا تھا، کیا اس نے کبھی اپنے نفس کو، اپنے غصے کو بجھا پایا اتنے سارے قتل کرنے کے باوجود؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ گناہیں اور یہ گناہوں کا حیرت انگیز نمونہ ان کے اندر ایسا ابھر کے آتا تھا کہ راتوں دن اس کو پریشانی لاحق ہو گئی، اور یقیناً ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ فطرت انہیں پا لیتی ہے اور اپنے رب کریم کو پہچاننے لگتا ہے اور کہتا ہے وہ میرا رؤوف الرحیم ہے، جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اسی وجہ سے وہ اہل علم سے سوال کرتے ہوئے، جو لوگ جو اہل علم بھروسہ کے قابل اور مشورے کے قابل ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس عالم کے پاس جب اس کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے یا وہ عالم کو وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں راہب کے پاس جاؤ، لیکن وہ راہب صرف اور صرف عابد ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر جس طریقے سے تمام ستاروں پر چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، عابد کو اس نے قتل کر دیا، اور پھر وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے عالم کے پاس جاؤ، پھر وہ دوسرے عالم کے پاس جاتا ہے جو بہت ہی خبرہ والا اور بہت ہی فقیہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان کے گناہوں کو بڑا تو جانا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے ابھی توبہ کا وقت ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو۔ چنانچہ کہا کہ رحمت کے دروازے، امید کے دروازے اور توبہ کے اور ہدایت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ان کو وصیت کی کہ تم اب توبہ کے بعد ثابت قدم رہو، اور چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ یہاں دلیل ہے کہ ایک عالم کی حکمت اور ذہانت کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اللہ یقول احد اللہ بلا علم، ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور شریعت میں بغیر کسی علم کے یوں ہی فتویٰ نہ دے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں ایسے بچپنا کی حرکت کرنے والے لوگوں کے بارے میں جو یہ جرأت کرتے ہیں کہ اللہ کی دین کے اندر فتویٰ دیتے ہیں؟ اور کوئی کہتا ہے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا گھر میں نماز پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ پردہ واجب نہیں ہے، کوئی کہتا کہ عورت اور مرد کا اختلاط اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ عورتوں کی قیادت بھی جائز ہے، کوئی کہتا ہے کہ لڑکیاں بھی ریاضت اور ورزش کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہزاروں مسئلے کے فتویٰ دینے والے اس دنیا کے اندر آج موجود ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ چیز جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے تم مت پڑو، قیامت کے دن یہ تمہارے
کان اور تمہاری نگاہیں اور تمہارے دل سب سے سوال کیا جائے گا۔ صحیحین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو لوگوں میں سے کھینچ کر کے نہیں ختم کر دے گا، علم کو یوں ہی نہیں ختم کر دے گا، لوگوں سے یوں ہی علم کو نہیں مٹا دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو لوگوں کو عالموں کو فنا کر کے، عالموں کو موت کا جام پلا کر کے ختم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین سے عالموں کو موت کی نیند سلا کر کے ختم کرے گا۔ اسی طریقے سے وقت یہاں تک پہنچ جائے گا کہ لوگ جب عالموں کو نہیں پائیں گے تو جاہلوں کو اپنا رئیس اور اپنا سردار بنائیں گے اور ان جاہلوں سے اپنا فتویٰ پوچھیں گے، اور فتویٰ پوچھیں گے اس حال میں کہ وہ جاہل بغیر علم کے اللہ کی دین اور شریعت کے علم رکھے بغیر وہ فتویٰ دیں گے، اور معزز سامعین کرام وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق میں معصیت کرنے والے لوگوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک قسم وہ کہ جو لوگ گناہ کرتے کرتے اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، انہیں لگتا ہی نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم تک پہنچے گی، اور وہ غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور رحمتوں سے، اور پھر وہ اپنے آپ کو توبہ کے دروازے کی طرف نہیں لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہی لوگ جو یقیناً پورے طور پر وہ گمراہ ہیں، یعنی جو لوگ جن کے اندر گمراہی نہیں نیکی ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ دوسری قسم گناہ گاروں کی ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھول چکا ہے، قیامت کے دن کو بھول چکا ہے، اور اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے اور برائیوں میں لطپت ہے، اور جب بھی ان سے پوچھا جائے کبھی وہ بات کرتا ہے تو بہت سارے ایسے ہی جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اس لیے وہ نصیحت کی باتیں نہیں پکڑتا، کوئی واقعات یا حادثات ہوتے اس سے ڈرتا نہیں، لوگوں کو روز مرتے ہوئے دیکھتا اس سے ان کو کوئی تنبیہ نہیں ملتی، اور ایسی کڑی واقعات ان کے نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ارے اللہ غفور رحیم ہے، وہ اسی خام غافل ہو کر کے سب کچھ بھول جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہی سچ کہا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ ایسے لوگ صرف اپنے گمان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا نفس جو کہتا ہے سمجھتا ہے وہی صحیح ہے، اور وہ اٹھ کر پچو لگانے والے لوگ ہیں۔ تیسری قسم اہل گناہ گاروں کی وہ ہے تیسری قسم کہ وہ اللہ کی رحمت کو پانے کی امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا بھی خوف کرتے ہیں، اور وہ فوراً جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کے دروازہ کو کھٹکھٹاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا دوسرا کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کی امید رکھتے ہیں وہ گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی اس گناہ میں دوبارہ مصر نہیں رہتے، کبھی بھی اس کے طرف دوبارہ پلٹتے نہیں ہیں، اور وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں دوبارہ نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جزا ہے، بدلہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت کا، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتوں کی سزا کی جزا ہے، بدلہ ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھا کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے خوب بدلہ ہے۔ مومنوں، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے 100 معصوم لوگوں کو قتل کیا، اور پھر جب وہ توبہ کے لیے بڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو پھر وہ توبہ کے دروازے کو اپنے لیے کھلا ہوا پاتا ہے، رب کریم کو رحیم و کریم اور سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہوئے نکلتا ہے، اور رب کریم کو اپنا رحیم و کریم پروردگار دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ ہی تعالیٰ
تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ ہر شخص پر رحم کرے، اور من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنی جہالت میں کوئی گناہ کیا پھر وہ توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو اپنے سے دور رہنے کے لیے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو یہ حکم دیا کہ آپ جو نیکوکار ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، آپ ان کو عزت و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور ان کو خوشخبری کی باتیں سنائیں، انہیں رحمت کی باتیں سنائیں اور گناہوں میں واقع ہونے سے ڈرائیں۔ معزز سامعین کرام، فلا بد ما ترک الذنوب والندم علیہا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ اپنی حالت کے سنوارنے کا ہم عزم کریں، گناہ چھوڑ کر کے پھر اسی حالت میں نہ رہ جائیں، اور جو واجبات ہیں، جو احکام شرعیہ ہیں، اس کو پورا کرنے کا اور ادا کرنے کا ہم اپنے نفس سے تہیہ کریں، اور جو بربادی ہم سے ہوئی ہے اس سے درست کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ہم دور نہ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اور قیامت کے دن مقتول قاتل کو اس کی پیشانی پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے کر کے آئے گا، اس حال میں کہ اس کے جبڑے سے خون بہ رہے ہوں گے، اور کہے گا یا رب قتلنی، اے اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا قتل کیا تھا۔ اس کی باوجود آپ اس بھیانک واقعے کو دیکھیں قیامت کے دن ہونے والے جو ہوں گے قاتل کے ساتھ، لیکن اللہ کو آپ 100 لوگوں کے قتل کرنے کے باوجود بھی رحمت والا پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رحمت کے فرشتے نے انہیں اچکا اور ان کی موت اور ان کی روح کو قبض کیا۔ حدیث قدسی میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، تو نے تو مجھ سے معافی ہی نہیں مانگی، تو نے تو مجھ سے مغفرت کی امید ہی نہیں کیا کہ میں تم سے تمہاری گناہیں بخش دیتا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہاری گناہ آسمان کو چھو رہی ہوتی اور تم مجھ سے معافی طلب کرتے پھر بھی میں تجھے معاف کر دیتا۔ اے ابن آدم، اگر تم زمین بھر کر کے ساری گناہیں لے کر کے آؤ اور تم صرف میرے ساتھ شرک نہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ایسی ہی زمین بھر کے مغفرت لے کر کے تمہارے سامنے حاضر ہوں گا۔ الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، اس قصے کے اندر دعوت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اور اچھے سرزمین میں بسنے کی کوشش کریں، برے لوگوں سے اور برے سرزمین سے دور رہیں، اور صبر کے ساتھ رات و دن اپنے دوستوں کو دعوت دیں کہ وہ منکر سے رکیں، فحش کاموں سے رکیں۔ اور افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ ایسے ننگا اور بیہودہ ملکوں کا سفر کرتے ہیں جہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور جو نیک بستیاں ہیں سعودی جیسی، ایسے نیک بستیوں میں آنے کے بغیر دوسرے جگہوں پہ جاتا ہے۔ اے مومنوں، اس قصے میں دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف رحمت کو پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جو کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کیا تھا لیکن اس کے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس قصے کے اندر یہ بھی نصیحت ہے کہ عالم اور علماء کی فضیلت ہے، اور آج ہمیں علم کی ضرورت ہے، ایسی ہی ضرورت ہے معزز سامعین کرام جیسے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت کے اندر لوگ پڑھ کر کے گمراہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ہمارے لیے یہ نصیحت کی بات ہے کہ عالم علماء قابل نصیحت ہے، یعنی انہی سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے منزلت اور قدر کو جانیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور غلطی کا پتلا بنایا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہیں منور اور روشن ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت صرف عقل مند لوگ، دانش مند لوگ صرف حاصل کرتے ہیں۔ اس قصے میں دعات کے لیے، خطبہ کے لیے اور تربیت کرنے والوں کے لیے، عالموں اور مولاناؤں کے لیے یہ دعوت ہے، یہ نصیحت ہے کہ لوگوں کو رحمت کی باتیں، لوگوں کو امید کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر ملے گا
ان ساری باتوں کی وصیت اور نصیحت کریں، اور خوف و رجا کی اور ڈر اور خوف کی بات کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اگر آپ کے خوف کی باتیں یعنی آپ کے پاپ اور آپ کی گناہیں بڑھ گئی ہیں، پھر بھی آپ کو نا امید نہیں ہو چاہیے۔ یا من ترجون رحمت اللہ وتخافون عقابہ انہ دعوۃ الی التوبۃ الصادقۃ النصوح، اے میرے بھائیوں، جو شخص بھی امید کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دعوت ہے کہ وہ توبہ نصوح کرے، جس طریقے سے نصوح نے توبہ صادق کیا تھا، سچا توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خوشنودی حاصل کی تھی۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ جب میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرتبت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ انی فإنی قریب، کہ اے بندو تمہارا رب تم سے بہت ہی قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، ہر دعوت کرنے والے، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں سچا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ